کارکنوں کو اتنی دور رکھا، ان کو سامنے آنے دینا چاہیے تھا تاکہ بات چیت ہو سکتی۔ میں اپنے میاں والی کے کارکنوں کا آج خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ اگر آج میں پرائم منسٹر ہوں تو اس میں میاں والی کے کارکنوں کا سب سے زیادہ ان کی وجہ سے میں یہاں پہنچا ہوں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اس لیے پھر میں گلہ کر رہا ہوں کہ ان کو قریب لانے دینا، اتنا دور ان کو آپ نے کھڑا کر دیا۔ اچھا جی، میاں والی، سب سے پہلے انشاءاللہ جب یہ ہمارے 5 سال مکمل ہوں گے تو میں آج آپ کو دعوے سے کہتا ہوں میاں والی کے لوگوں کہ کبھی میاں والی کی تاریخ میں اتنی زیادہ میاں والی میں ترقی نہیں ہوگی جو انشاءاللہ ان 5 سالوں میں ہوگی۔ ایک تو یہ وجہ کہ آپ نے میاں والی میرے ساتھ اب تک چلے جب اور کوئی نہیں تھا میرے ساتھ، اس لیے جو میں نے ہمیشہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ جب بھی موقع دے گا تو میاں والی کے لوگوں کو میں اپنی پرفارمنس سے ان کا اپنی پرفارمنس سے میاں والی کے لوگوں نے جو میرے اوپر احسان کیا وہ آپ کی خدمت کر کے احسان پورا کروں گا۔ اور دوسرا میرا وعدہ کہ جو پاکستان میں علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، ہمارا قبائلی علاقہ پیچھے رہ گیا، یہ سارا میاں والی، بکھر، راجن پور، ڈی جی خان، بلوچستان، یہ سب پیچھے رہ گئے، کیونکہ یہاں ترقی کبھی بھی ایسی نہیں ہوئی کہ کمزور علاقوں کو ساتھ لے کے چلیں، غریب لوگوں کو اٹھائیں۔ ہماری بدقسمتی کہ یہاں پیسے والے اور زیادہ پیسے والے بن گئے، غریب غریب ہو گیا، اور جو علاقے پیچھے تھے وہ اور پیچھے چلے گئے۔ تو میری پوری کوشش ہے کہ سارے پاکستان کے علاقے جو پیچھے رہ گئے تھے انشاءاللہ یہ 5 سالوں میں جب ہمارے مکمل ہوں گے، سب سے زیادہ ترقی ان علاقوں میں، پاسماندہ علاقوں میں ہمارے 5 سال میں ہوں گے پاکستان کی تاریخ میں۔ میاں والی، سب سے پہلے تو میرا زور آپ کی تعلیم کے اوپر ہے، آپ کے اسکولوں کے بہتر کرنا، خواتین کے لیے کہ ان کے لیے بہتر تعلیم کرنا۔ یہ جو نمل یونیورسٹی بن رہی ہے اقتدار میں آ کے نہیں بنی ہے، یہ میں نے خود پیسے اکٹھے کر کے جو آپ کے سامنے نمل یونیورسٹی بن رہی ہے، یہ آج یاد رکھنا کہ یہ وہ یونیورسٹی ہوگی کہ باہر سے سارے پاکستان سے لوگ ادھر تعلیم حاصل کرنے آئیں گے، اور ابھی بھی آ رہے ہیں۔ میاں والی کے لوگوں کے لیے باہر نہیں جانا پڑے گا، ضلع سے یہاں آپ کو تعلیم ملے گی، اور انٹرنیشنل لیول کی اعلیٰ تعلیم، کیونکہ یہ انشاءاللہ پاکستان کی آکسفورڈ یونیورسٹی بنے گی۔ اس کے علاوہ
جو آج جس کے لیے میں خاص طور پہ آیا ہوں، بلکسر سے میاں والی کی سڑک اور میاں والی سے مظفر گڑھ کی سڑک، یہ اس لیے بنانی تھی کیونکہ یہاں بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے تھے، سڑک کا برا حال تھا۔ تو یہ میرا وعدہ تھا، 3 سال لگے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ سڑک اب شروع ہوگی اور اندر 1.5 سال میں یہ مکمل ہو جائے گی۔ اب میاں والی کے لوگوں، مسئلوں کی بات کرتا ہوں۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا ہی نہیں، صرف دنیا کا مہنگائی ہے۔ یہ مہنگائی کیوں ہے؟ آپ سب شعور رکھتے ہیں، یہ دنیا میں مہنگائی کیوں ہوئی؟ یہ اس لیے ہوئی، کرونا آ گئی، کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو گیا، دنیا میں کاروبار بند ہو گئے، تجارت ختم ہو گئی، کم ہو گئی۔ جب تجارت بند ہوئی یا کم ہوئی تو چیزیں دنیا میں کم ہو گئی، جب کم ہوئی قیمت اوپر چلی گئی۔ یہ دنیا کا مسئلہ ہے آج۔ تو یہ آپ کو پہلے سب سے سمجھنا ہے کہ یہ مہنگائی پاکستان کا صرف مسئلہ نہیں، دنیا کا مسئلہ ہے۔ امریکہ میں جو دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہے، 1982 کے بعد امریکہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے، کرونا کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ تو پاکستان، اللہ کا شکر ہے، ابھی بھی سب سے سستا ملک ہے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب چند مہینوں میں تیل کی قیمت دگنی ہو گئی، گیس کی قیمت دگنی سے بھی زیادہ، کوئلے کی قیمت دگنی، جو گھی باہر سے ہم منگاتے ہیں اس کی دگنی سے زیادہ قیمت، تو بدقسمتی سے پاکستان میں بھی قیمتیں بڑھی۔ لیکن انشاءاللہ یہ ہمیں سب نظر آ رہا ہے کہ یہ تین مہینے 4 مہینے کے بعد ساری دنیا میں قیمتیں نیچے آ جائیں گی۔ تو اس وقت ایک مشکل وقت ہمیں بھی اور دنیا کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے لیے پیکج ہم شروع کر رہے ہیں۔ آدھی آبادی کو جن کی قیمت 50,000 روپے مہینے سے جن کی آمدنی کم ہے، ان سب کو ہم آٹا، گھی اور دالوں کے اوپر 30% ہم ان کو سبسڈی دے رہے ہیں۔ ان کو ہم پیسے دیں گے کہ 30% ان کو احساس راشن کے نیچے کم قیمتیں ملے۔ اس کے علاوہ کامیاب پاکستان پروگرام لے کے آ رہے ہیں۔ 20 لاکھ وہ خاندان جو کمزور ہیں، سب سے کمزور خاندانوں کے لیے کامیاب پاکستان میں سب سے پہلے ان خاندانوں کے لیے سود کے بغیر قرضے 5 لاکھ کے، ایک خاندان کو 5 لاکھ کے سود کے بغیر قرضہ۔ کسانوں کے لیے دیہاتوں میں اور شہروں میں اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے سود کے بغیر قرضہ۔ دوسری چیز، 27 لاکھ روپے سود کے بغیر قرضہ ملے گا اپنا گھر بنانے کے لیے۔ تیسری چیز، ہیلتھ کارڈ ملے گا، اور انشاءاللہ ہیلتھ کارڈ تو پنجاب کے سارے خاندانوں کو ملے گا اگلے مارچ تک۔ جنوری سے ہیلتھ کارڈ ملنا شروع ہوگا اور مارچ تک سارے پنجاب کے خاندانوں کو ہم ہیلتھ کارڈ دیں گے۔ مطلب یہ کہ ہر خاندان کے پاس 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہوگی۔ کسی بھی ہسپتال، پرائیویٹ یا سرکاری، کہیں بھی جا کے
ایک خاندان اپنا علاج کروا سکتا ہے 10 لاکھ روپے تک مفت علاج. اور یہ میاں والی کے لوگوں میری سب سے زیادہ کوشش تھی کہ اللہ نے مجھے موقع دیا تو ایک دن جو ہمارے لوگوں کو، غریب لوگوں کو سب سے مسئلہ پڑتا ہے کہ غریب گھرانے میں بیماری ہو تو مقروض ہو جاتا ہے، قرضے لے کے اپنا علاج کرواتا ہے. تو انشاءاللہ مارچ تک سارے پنجاب کے اندر ہر خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ آ جائے گا، 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس. اس کے بعد میاں والے کے نوجوانوں، پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ ہم اب نوجوانوں کی تعلیم کے اوپر اسکالرشپ دینے پہ خرچ کر رہے ہیں. 47 ارب روپے کی ہمارے صوبے پنجاب پختونخوا اور فیڈرل گورنمنٹ 47 ارب روپے کی اسکالرشپس دے گی. میرٹ کے اوپر غریب گھرانوں میں جو ہمارے نوجوان جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور پیسے نہیں ہیں، گورنمنٹ اسکالرشپ دے گی. 62 لاکھ لوگوں کے لیے 62 لاکھ نوجوانوں کو اسکالرشپ ملے گی. اب اگلی بات، میاں والی کے لوگوں، میں نے آپ سے جب کیمپین کرتا تھا تو وعدہ کیا تھا کہ پاکستان وہ ملک بنے گا جو کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکائے گا. ہم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہیں. میرے والدین غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے. میں نے آپ سب سے کہا تھا کہ جب بھی اللہ نے موقع دیا تو کبھی پاکستان کسی کی غلامی نہیں کرے گا. اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھتے رہیں گے کہ ایک آزاد ملک جو اپنے پیر پہ کھڑا ہوگا اپنے فیصلے کرے گا. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو اب تک ہمیں کبھی کسی کی غلامی کرنی پڑی، کبھی کسی کی، آزاد ہو کے بھی، آزادی کے بعد بھی ہم آزاد فیصلے نہیں کر سکتے تھے. انشاءاللہ یہ پاکستان وہ ملک ہے اب جو اپنی عوام، جو بہتری عوام کی ہو، جو عوام کے فائدے ہوں گے اس کے مطابق انشاءاللہ آگے پاکستان کے فیصلے ہوں گے. اور میں اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. جن کا نظریہ مختلف ہے ان سے ہم بات چیت کریں. جس کو لیفٹ کہتے ہیں، جس کو رائٹ کہتے ہیں، سب کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. سب سے ہم بیٹھ کے اپنے مسئلے امن سے حل کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں لوگ ہوں، چاہے ہمارے پرانے قبائلی علاقے کے لوگ ہوں، وزیرستان کے لوگ ہوں، جدھر بھی ہوں، سب سے ہم بات چیت سے مسئلے حل کریں گے. صرف ہم جس سے مفاہمت کبھی نہیں کریں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی عوام کا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے. اور یہ اس لیے نہیں کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ قوم جس میں قانون کی بالادستی نہیں ہے، جس پہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے، وہ تباہ ہو جاتی ہے. جو قوم طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتی، جو بڑے بڑے ڈاکوں سے NRO دیتی ہے، وہ کبھی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. اس لیے سب سے مفاہمت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کبھی جن لوگوں نے کرپشن کی ہے، یعنی اقتدار میں آ کے ملک کا پیسہ چوری کیا، چوری کر کے باہر لے گئے، کبھی ان لوگوں